بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. یا الہی میری یہ تمنا ہے کہ میں دنیا میں کچھ کام کر جاؤں. یا الہی میری یہ تمنا ہے کہ میں دنیا میں کچھ کام کر جاؤں. اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے سے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے. درود و سلام نبی رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ پاک کا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ پاک ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے. حضرات محترم، انسان تے بندے تے بہت سارے حقوق نے کہ جڑے انسان نے ادا کرنے، جنہ دے بارے کل قیامت والے دن بندے دے کولوں انسان دے کولوں سوال کیتا جائے گا کہ بندیا تیرے اے فلاں حق سن، دس وہ حق بھی ادا کر کے آئے کہ نہیں آئے. جدے اندروں اج میں تسا احباب دے سامنے میاں اور بیوی دے حقوق بیان کراں گا کہ بندے دے ذمے بیوی دے حق کی نے اور بیوی دے ذمے بندے دے حق کی. میرے محترم بھائیوں، جدوں یہ دوویں اپنے اپنے حقوق نو ادا کرن لگ پین گے تے گھر دا نظام بہترین ہو جائے گا. تے جدوں گھر دا نظام بہترین ہوئے گا، گھر دا ماحول بہترین ہو جائے گا. جدوں گھر دا ماحول بہترین ہو جائے گا، بچیاں دی تربیت اچھی ہوئے گی، بچے نمازی ہوں گے اور گھر جڑا ہے جنت نما بن جائے گا. گھر جڑا ہے جنت نما بن جائے گا جس گھر دے اندر میاں بیوی ایک دوسرے دے حق نو ادا کرتے ہوں گے. اور جس گھر دے اندر میاں اور بیوی
ایک دوسرے دے حق نو ادا نہ کرتے ہوں گے اس گھر دا ماحول خراب ہوئے گا، اس گھر دے اندر لڑائیاں ہوں گیاں، اس گھر دے اندر بحثاں ہوں گیاں اور اس گھر دا ماحول خراب ہو جائے گا۔ جدوں گھر دا ماحول خراب ہوئے گا بچیاں دی تربیت اچھی نہیں ہوئے گی، بچیاں دی تربیت اچھی نہیں ہوئے گی، معاشرہ بگاڑ دا شکار ہو جائے گا، برائی دا شکار ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، سیانے کہندے نے کہ میاں اور بیوی گڈی دے دو پہیے، اگر ایک پہیے نو اتار کے گڈی نو چلایا جائے تے گڈی صحیح چلدی۔ آج دے کئی نوجوان چلا تے لیندے نے لیکن گڈی صحیح چلدی نہیں۔ ایک پہیا ٹھیک ہوئے ایک پہیا خراب ہوئے گڈی نہیں چلدی۔ اسی طرح میاں اور بیوی گڈی دے دو پہیے، دوویں پہیے اگر اچھے طریقے نال چلن گے، اچھے طریقے دے نال ٹرن گے تے گڈی صحیح چلے گی۔ حضرات، اے انسان نو، بندے نو اللہ تعالیٰ نے یہ دسیا کہ بندیا دنیا دے اندر رہ کے یہ حق ادا کر کے آئیں، اور حجۃ الوداع دے موقع دے میدان عرفات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے نے، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوجَكُمْ أَحَدَكُمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میری امت والےو، عورتاں دے معاملات دے اندر اللہ دے کولوں ڈریا جی، اللہ دے کولوں خوف کھایا جی، کیونکہ ان عورتاں نو تسی اللہ دا نام لے کے کلمے دے نال تسی انہاں نو اپنایا ہے، تے انہاں نو اپنان تو بعد یہ نہ ہوئے انہاں تے ظلم نہ شروع کر دیا جی۔ بات تھوڑی سیٹ کرے جی، چوکھی نہیں کرا دے جی۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں دے معاملات دے اندر، انہاں دے حق دے اندر حق تلفی نہ کریا جے، انہاں دے نال اچھا سلوک کریا جے۔ میرے محترم بھائیو، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی فرمایا؟ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ گل سن لو، تواڈے اندروں بہترین انسان ہوئے، تواڈے اندروں بہترین بندہ ہوئے، تواڈے اندروں اچھا انسان ہوئے، خیرکم لأہلی، جڑا بندہ اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے، اپنی بیوی واسطے بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیو، انسان جے بار ٹھیک نہ ہوئے، اچھا نہ ہوئے تے اچھا بنن دی کوشش کرتا ہے، کادے واسطے کہ جناب میری برادری دے اندر، میرے رشتہ داراں دے اندر، میرے محلے دے اندر، میرے پنڈ دے اندر، میرے اندر جڑا عیب ہے اس عیب نو ویکھ کے لوگ مینوں برا نہ کہن لگ پین۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اچھا بندہ تواڈے اندروں ہووے، اچھا انسان تواڈے اندروں ہووے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، جڑا انسان اپنے گھر والے واسطے بہتر ہے، اپنی بیوی واسطے بہتر ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات وال اشارہ کر کے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میرے صحابہ گل سنو نا، میں اپنے گھر والے واسطے، اپنی بیوی واسطے، اپنی اولاد واسطے میں تواڈے نالوں سب تو بہتر ہوں۔ وہ بندہ چنگا نہیں، اسی آنے نا جناب جڑا بندہ بیوی دی گل مندا ہے وہ جناب بڑھی دے تھلے لگ گیا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، نبی پاک دا فرمان ہے وے کہ وہ انسان بہتر ہے کہ جڑا اپنے گھر والے واسطے بہتر ہے۔ ماں دے حقوق علیحدہ نے، بچیاں دے حقوق علیحدہ نے، بیوی دے حقوق علیحدہ نے، اور جناب بہناں دے حقوق علیحدہ نے۔ یہ نہیں کہ جناب صرف بیوی دے حقوق نو ادا کرنا دے ماں پیو نو چھڑ دے ہیں، بلکہ ماں باپ دے حقوق علیحدہ ادا کرنے نے اور بیوی دے حقوق علیحدہ ادا کرنے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میرے صحابہ میں اپنے گھر والے واسطے تواڈے سارے نالوں بہتر ہاں۔ آئیے اللہ کا قرآن سنتے جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے۔ سورۃ النساء دے اندر اللہ کی فرمایا میرے بندے ہو عورتاں دے نال، اپنی بیویاں دے نال، اپنے گھر والیاں دے نال اچھا سلوک کریا جے، اچھا برتاؤ کریا جے۔ کتے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کائنات لوگو مرد جیڑا ہے او جناب اپنی بیوی واسطے لباس ہے۔ کتے اللہ فرماندے نے مرد واسطے عورت لباس ہے۔ تیرے محترم بھائیو جویں اسی کپڑا پہننے آ ساڈے جسم دے اندر کوئی نقص ہوندا ہے، لباس پہنن دے نال، کپڑا پہنن دے نال ساڈے عیب چھپ جاندے نے۔ اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی بندے دی جناب جن لباس ہے، بیوی جڑی ہے بندے دی رازدان ہے، بندہ جڑا ہے اپنی بیوی واسطے رازدان ہے۔ میرے محترم بھائیو پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عیب ہووے، کوئی نقص ہووے، بیوی جیڑی ہے بندے دے عیباں نو چھپا لیندی ہے، بندہ جیڑا ہے بیوی دے عیباں نو چھپا لیندا ہے۔ کتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ دے سامنے سب نالوں پیڑا بندہ، سب نالوں برا بندہ وہ ہوئے گا جیڑا اپنی بیوی دے نال رات گزاردا ہے، اپنی بیوی دے نال ٹائم گزاردا ہے، اور رات گزارن تو بعد ٹائم گزارن تو بعد پھر انج کرتا ہے اپنی بیوی دیاں گلاں لوگاں دے اندر تشہیر کرن لگ پیندا ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر ہو رہا ہے نا جناب، شادی ہوئی ہے تے منڈے پوچھن لگ پیندے نے، لڑکی ہے تے جناب بیبیاں پوچھن لگ پیندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خامد دی
گل جناب اپنی سہیلیاں نو دس دیے، عورتاں نو دس دیے، کل قیامت والے دن یہ سب نالوں پیڑا بندہ ہوئے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جڑا اپنی بیوی دیاں گلاں جناب لوگاں دے سامنے بیان کردا ہے، یہ بھی بڑا پیڑا بندہ ہوئے گا، اللہ دے ہاں بڑا برا بندہ ہوئے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یصلح لبشر ان تسجد لبشر ولو صلح لبشر ان تسجد لبشر ان امرت المرأة ان تسجد لزوجها ليعظم خفيه عليها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے انسان واسطے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی انسان دے سامنے سجدہ کرے، کسے واسطے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی دے سامنے سجدہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہو جائے کہ بندہ بندے نو سجدہ کر سکتا ہے، پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم دیواں بی بی جیڑی ہے اپنے خامد دے سامنے سجدہ کرے۔ عورت تے مرد تے انہیں حقوق نے جناب مرد دے کہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورت نو میں بی بی نو حکم دیواں کہ وہ اپنے خامد دے سامنے سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ نے حرام کر دیتا ہے۔ کتے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی بی بی اپنے خامد دا حق ادا نہیں کرتی وہ بی بی اپنے رب دا حق ادا نہیں کرتی۔ جیڑی بی بی اپنے خامد دا حق ادا نہیں کرتی وہ بی بی اپنے رب دا حق ادا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جدو شیطان نو اللہ نے اپنے دربار اندروں کٹیا، صحیح مسلم دی روایت میرے محترم بھائیو، جدو شیطان نو اللہ نے کٹیا ہے اپنے دربار دے اندروں، جا شیطانہ نکل جا، جا لائنہ نکل جا میرے دربار دے اندروں۔ تے شیطان کی کہندا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، میں تیرے بندیاں دے جناب حملے کردا رہاں گا۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شیطان جیڑا ہے اے انسان دا بڑا بڑا دشمن ہے، انسان دے کولوں غلطیاں کراندا ہے، انسان دے کولوں خطاواں کراندا ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان جیڑا ہے انج جناب پانی دے اتے اپنا تخت لگا لیندا ہے تے پانی اتے تخت لگان تو بعد کی کردا ہے ایدے جڑے چیلے نے نکے نکے شیطان جڑے نے ایدے کول آنا شروع ہو جاندے نے۔ ایک شیطان آ کے کہندا ہے اے شیطان جی سردار جی میں جوا کھڑوا کے آیا ہاں، دوجا کہندا میں شراب پیا کے آیا ہاں، تیسرا کہندا جناب میں جڑا نا انہاں دے کولوں بدکاری کرا کے آیا ہاں۔ اس طرح جناب اے بڑا شیطان سردار جڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے سامنے اے دے چیلے جڑے نے جناب
بیان کرتے نے پے. کوئی کہندا ہے میں فلاں کام کر کے آیا. شیطان کی کہندا ہے تمہیں کچھ نہیں کیتا, تمہیں کچھ نہیں کیتا. ایک شیطان اٹھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان اٹھتا ہے تے کی کہندا ہے سردار جی میں ایک کام کر کے آیا ہاں. میں میاں بیوی دے اندر لڑائی پوا کے آ گیا. کدے اندر؟ میاں بیوی دے, بیوی بندے دے اندر. تے کئی شیطان دے چیلے اج بھی موجود نے کہ جڑے جناب میاں بیوی دے اندر او کوئی بیوی ہوئے یا کوئی بندہ ہوئے جڑے جناب لوگ میاں بیوی دے اندر لڑائی پواندے نے او شیطان دے چیلے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جدوں اے گل سنی نا اے شیطان کہندا ہے کہ میں جناب میاں بیوی نو لڑا کے آیا ہاں حتیٰ کہ طلاقاں تک گلاں پہنچ گئیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اٹھدا ہے اس شیطان نو سینے دے نال لگاوندا ہے اینو بوسے دینے شروع کر دیندا ہے اور شاباش دیندا ہے کہندا ہے تو اصل کام کر کے آیا او تو چنگا کام کر کے آیا اور تو اصل کام ہی تو کیتا ہے کہ تو جناب ایک گھر نو لڑا کے آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ عورتاں دے معاملات دے اندر بیویاں جیڑیاں نے اپنے خامداں دے حقوق اپنے خامد دے حقوق نو ادا کرن اور خامد جیڑا ہے اپنی بیوی دے حقوق نو ادا کرے. جدوں اے دوویں جناب اپنے اپنے حق نو ادا کرن گیاں گھر دا ماحول بہترین ہو جائے گا. جدوں گھر دا ماحول بہترین ہو جائے گا میرے صحابہ وہ گھر جنت نما بن جائے گا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کہ اللہ پاک نے جڑا جناب 4 قسم دیاں خوبیاں جس عورت دے اندر ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بی بی نو اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے. کیڑیاں وہ 4 خوبیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلت خمسہا آقا فرماتے نے ایسی بی بی ایسی عورت جڑی جناب 5 ویلے نماز نو ادا کرتی ہے 5 ٹائم باقاعدگی دے نال رب دے سامنے کھڑی ہوندی ہے اپنے اللہ نو راضی کرتی ہے. سلت خمسہا 5 ٹائم اللہ دی عبادت کرن والی بی بی نبی پاک فرماندے نے انو جنت دا داخلہ مل جائے گا. دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصامت شہرہا ایسی بی بی جڑی کہ رمضان المبارک دے روزے رکھتی ہے. تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اپنی عزت دی حفاظت کر دیئے اپنے آپ دی حفاظت کر دیئے اپنے جسم دی حفاظت کر دیئے. چوتھے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا چوتھے نمبر تے او بی بی جڑی کہ جناب اپنے خامد دی فرما بردار ہے اپنے خامد دی عزت کرن والی ہے اپنے خامد دی عزت نو جناب توہین نہیں سمجھی جناب نیکی سمجھ کے اپنے خامد دا احترام کر دیئے نیکی سمجھ کے اپنے خامد دی خدمت کر دیئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ اللہ کل قیامت والے دن اعلان کرن گے جس بی بی دے اندر اے 4 خوبیاں نے او بی بی آ جائے تے جنت دے 8 دروازے کھلے نے جدے جو لگنا چاہے لگ کے جنت اندر چلی جائے. اے 4 خوبیاں جڑی بی بی دے اندر
ہون گیاں نبی پاک فرماتے نے اللہ جنت دے اٹھے دے اٹھی دروازے کھول دے گا اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کل سن لو تواڈیاں اکھاں دا بھی تواڈے اُتے حق ہے تواڈے جسم دا بھی تواڈے اُتے حق ہے اے نہیں جناب 100 نفل نیت رہنے تے ہر روز جناب ساری ساری رات نفلاں دے اندر ہی کھڑا رہندا ہے جناب ساری ساری رات قرآن ہی پڑھدا رہندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈیاں اکھاں دا بھی تواڈے اُتے حق ہے تواڈے جسم دا بھی تواڈے اُتے حق ہے وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ تے تواڈی بیوی دا بھی تواڈے اُتے حق ہے اے نہیں کہ جناب صرف جناب تبلیغ نو ٹر پے نے تے 6 مہینے تے جناب 6 سال جناب تبلیغ کرن ٹر گئے تے جناب پچھو بیوی دا پتہ ہی کوئی نہیں اپنی دا بچیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں اور جناب جڑے ساڈے نوجوان گل بڑی تلخ ہے لیکن میرے محترم بھائیو ہے حقیقت مبنی واٹس ایپ ادھر ویکھو ہے حقیقت مبنی ہے جڑے ساڈے بھرا جڑے ساڈے ویر باہر دے ملکاں اندر چلے جاندے نے جناب 4 سال 5 سال 10 سال بیوی دا پچھو پتہ ہی نہیں میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت تو روکیا ہے کہ فرمایا میرے صحابہ ساری رات عبادتاں نہیں کرنیاں بلکہ تواڈی اکھاں دا بھی تواڈے اُتے حق ہے عبادت بھی کرو سو بھی جاؤ نا اپنے جسم نو آرام بھی پہنچاؤ نا اپنے جسم دے نال عبادت بھی کرو نا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ تے میرے صحابہ تواڈے اُتے تواڈی بیوی دا حق ہے اپنی بیوی دا حق بھی ادا کرنا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محترم بھائیو میں گل سنانا چاہنا ہاں جنہاں نو جناب تربیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ہوئیاں نے جنہاں نو اخلاق سونے ملے نے جنہاں دیاں جناب تربیتاں اچھے گھرانے دے اندر ہوئیاں نے باجی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی دی اہلیہ محترمہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے دل دے چین تے قرار ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسن و حسین دی والدہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی فرماتے نے ایک دن حضرت فاطمہ نو بخار چڑھ گیا تے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب بخار دے نال تکلیف دے نال نیند نہیں آ رہی سکون نہیں آ رہا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انج اپنی بیوی دے کول ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول بیٹھے رہنے تے اچانک جناب ادھی رات دا ٹائم ہویا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو سکون آیا ہے سو گئیاں نے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر جناب سیدنا علی بھی سو گئے نے انج جناب جدو صبح دا ٹائم ہویا ہے اچانک جناب مؤذن دی اذان دی آواز پیندی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سیدنا علی فرماتے نے میں اٹھیا ہاں تے وینا کیاں میرے تو پہلا نبی دی بیٹی جناب فاطمہ میرے تو پہلا اٹھ کے نماز پڑھدیاں نے پیاں سیدنا علی فرماتے نے میں خوش ہو گیا کہ فاطمہ دی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں مسجد اندر چلا گیا نماز پڑھ کے میں واپس جلدی دے نال آیا میں ویکھاں نا فاطمہ دی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہوئی آ کے کی بیٹا فاطمہ جیڑیاں نے
ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਆਟਾ ਪੀਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਐ ਫਾਤਿਮਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਨਾਬ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਔਰ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈਓ ਤੇ ਮਾਂ ਫਾਤਿਮਾ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے علی جی گل سنو نا میں جدو تواڈے گھر اندر آئی سا میرے باپ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نصیحتاں کیتیاں سن اے میری دھی اے میری بیٹی گل سننا جدو جانا ہے پہلے نمبر تے اپنے اللہ دا حق ادا کرنا ہے عبادت دے اندر کوتاہی نہیں کرنی تے دوجے نمبر تے اپنے خامت دے حق اندر کوتاہی نہیں کرنی اے علی جی گل سنو نا میں رات نو اٹھ کے نماز پڑھ کے سب تو پہلے اپنے اللہ دا حق ادا کیتا ہے تے ہن کھانا بنا کے روٹی بنا کے میں اپنے خامت دا حق نو ادا کر دیواں گی یہ خاندانی جناب ٹرک سامان دے جناب دو ٹرک پانچ ٹرک جنہاں نوں اللہ نے طاقت دیتی ہے وہ تو ساری دے سکتے ہیں لیکن تربیت جناب ایک کسے دے حصے دے اندر آتی ہے اپنے بچیاں نوں تربیت سکھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری دی ساری کمان دی جگائے ساری دی ساری جناب کمان دی جگائے ایدی بہترین کمائی المرأۃ الصالحہ دنیا دے اندر نیک بیوی اے بندے دی بڑی بڑی کمائی ہے نیک بیوی بڑی بڑی کمائی ہے اسی جناب پہلو مالا لویندرے نے مال لوے کے پھر جدو تھی ہوندی ہے نہ نماز دا پتہ نہ روزے دا پتہ پھر جدو تھی ہوندی ہے جناب نہ نماز پڑھدی ہے نہ روزہ رکھدی ہے نہ قرآن پڑھدی ہے گھر دے اندر بے برکتیاں پے جاندیاں نے لڑائیاں پے جاندیاں نے پھر انے جناب ساڈے گھر دے اندر بے سکونی آ گئی اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے سوال کیتا اللہ دے نبی جی دنیا دا بہترین خزانہ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان ذاکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا دا بہترین خزانہ دنیا دے اندر بہترین چیز ہے وے زبان ذکر کرن والی لسان ذاکر اللہ دا ذکر کرن والی زبان جناب کلیاں بیٹھا ہے تے اللہ دا ذکر کردا ہے جناب لوگاں دے اندر بیٹھا ہے تے اللہ دا ذکر کردا ہے تجھے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے خزانے دے اندروں یہ بھی بہت بڑا خزانہ ہے وقلبہ شاکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل اللہ دا شکر کرن والا اے بڑا بڑا خزانہ ہے ساڈے دل جناب اسی کنا کو اللہ دا شکر ادا کرنے جے آ گیا لاکھ تے دوجے لاکھ نو ٹر پیا جے آ گیا 5 لاکھ تے 10 لاکھ نو ٹر پیا ایک پیلی آ گئی دوجی پیلی نو ٹر پیا شکر ادا کرن والے ساڈے دل نہیں رہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقلبہ شاکر فرمایا اللہ دا شکر کرن والا دل ایک بڑا بڑا خزانہ ہے اور تیسرا نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزَوْجَةُ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ تیسرا نمبر تے بہترین دنیا دا خزانہ نیک بیوی ہے ایمان والی بیوی ہے میرے محترم بھائیو بیوی نیک ہوئے گی بندہ نیکی سے کام کرے گا بیوی صدقہ کرن والی ہوئے گی جناب بندے نو بھی شوق پیدا ہوئے گا بیوی نماز
پڑھن والی ہوئے گی بندے نو نماز پڑھن دا جناب شوق پیدا ہوئے گا جے بیوی بے نماز ہوئے گی بندہ بھی بے نماز ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دا بہترین خزانہ اے وے کہ بندے نو نیک بیوی ایمان والی بیوی مل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجاوزوا صلاتهن آذانهن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے جڑے نے تین لوگ جڑے نے انہاں دی نماز انہاں دے کناں تو اتے نہیں جاندی تین بندے تین لوگ انہاں دی نماز انہاں دے کناں تو اتے نہیں جاندی پہلا نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد العابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھجیا ہویا غلام جنی دیر تک اپنے مالک دے کول نہ آ جائے جنیاں مرضی نمازاں پڑھتا رہے او دی نماز کن دکھتے نہیں جائے گی مطلب بے قبول نہیں ہوئے گی دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِمَامُ قَوْمٍ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ ایسا امام جنہوں کو دی رائے جڑی ہے ناپسند سمجھ دیئے ایسا حاکم جی دی رائے انہوں ناپسند سمجھ دیئے ایسا بادشاہ جی دی وہ رائے انہوں ناپسند سمجھ دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جنیاں مرضی نمازاں پڑھتا جائے وہ دی نماز قبول نہیں ہوئے گی تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بیوی جڑی اپنے خاوند دے نال ناراض ہے جتنی دیر تک اپنے خاوند دے نال راضی نہیں ہوئے گی جنیاں مرضی تسبیحاں پڑھتی جائے جتنے مرضی اذکار پڑھتی جائے جتنے مرضی قرآن پڑھتی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنی دیر تک اپنے خاوند دے نال راضی نہیں ہوئے گی انی دیر تک وہ دی کوئی بھی نماز اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئے گی میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عزت سیدہ میرے صحابہ بندیاں دا حق ہے کہ جدوں جناب کوئی کپڑا بنانا ہے تے اپنی بیوی واسطے بھی بنانا ہے جو آپ کھانا ہے وہ اپنی بیوی نے کھانا ہے لیکن ساڈا حال کی ہے اسی تے جناب گئے ہیں ہوٹل تے اوتھے جناب کڑائی آپ کڑائی کھانی ہے تے بالن گار پونے لو جی اج دال بنا لو اج جناب توریاں بنا لو ہاں میرا اج دل نہیں کرتا پیا لیکن میرے محترم بھائیو جیڑا بندہ اس طرح اپنے گھر والے نال زیادتی کرتا فرمایا عزت سیدہ جو آپ کرنا ہے وہی اپنے بچیاں نو اپنی بیوی نو وہی کھلانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینڈ والیاں باتاں میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی دے حق نو ادا کرنا ہے جڑا انسان اپنی بیوی دے حق نو اپنے گھر والے دے حق نو ادا نہیں کرے گا کلکم راعینا وکلکم مسئول عن رعیتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جناب حق تلفی کر کے جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا سوال کیتا جائے گا دسنا بندے میں تینوں حاکم بنایا سی امام مسجد جناب مفتیاں دے بارے انہوں سوال کیتا جائے گا دسنا انہوں کی سکھا کے آیا ہے کی بیان کر کے آیا ہے ایک ملک دا بادشاہ ہے وہ دے ملک دے بارے سوال کیتا جائے گا ایک جناب اپنے گھر دا حاکم ہے اپنے گھر دا سربراہ ہے وہ کو سوال کیتا جائے گا 10 بندے تیرے پتر سن کیڑے پاسے لا کے آیا ہے تیری بیوی سی 10 دے کیڑے حق ادا کر کے آیا ہے اینڈ والیاں باتاں میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي فرمایا میرے صحابہ تھوڑے اندروں چنگا بندہ ہوئے بہترین بندہ ہوئے اچھا انسان ہوئے جڑا
اپنے گھر والے واسطے اپنی بیوی واسطے بہتر ہے۔ اور نبی پاک نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میرے صحابہ کل سنونا میں اپنے گھر والے واسطے سب نالوں بہتر ہوں۔ تے کیویں پتہ لگے گا؟ تھوڑی جی گفتگو کیویں پتہ لگے گا کہ نبی پاک اپنے گھر والے واسطے بہتر سن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر جناب دروازہ کھڑکایا گیا، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں نے، فرمایا پوچھن والا سوال کرتا ہے اے اماں جان سانو دسو نا تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال خلوت گزاری جلوت گزاری، ماں جی دسو نا کہ ساڈے نبی دا اخلاق کیسا ہے، ساڈے نبی دا کردار کیسا ہے؟ تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے میرے کو سوال کرنے والے دسنا تو قرآن پڑھے تے نہیں پڑھیا؟ یہ کہندا ہے قرآن پڑھیا ہے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے قال خلقہ القرآن، اے میرے کو سوال کرنے والے گل سننا، سارے دا سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہے، میرے نبی دا کردار ہے۔ ٹائم چونکہ ہو گیا، میں جڑے 5 منٹ تے ہو گئے موضوع بہت جنوں آندے نے کیونکہ ساڈے جڑے جی نے نا پہلے نمبر تے ساڈی جڑی تقریر ہونی چاہیے نا وہ ساری نماز تے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اسی ساڈے جناب ایڈے اسی کمزور ہیں کہ جناب جمعے دا ٹائم کلے ہی تقریر شروع کرنی پیندی ہے۔ اللہ سانو ہدایت دے سارے دے۔ میں سمجھنا کہ میرے بعد میری گفتگو کمی ہے، اللہ تعالیٰ میری گفتگو دے اندر تاثیر پیدا کرے، اللہ میری اس گفتگو دے اندر برکت پیدا کرے کہ تواڈے دلاں تے کوئی گل لگ جائے کہ تسی ٹائم سر آ جاؤ، کیونکہ 15-20 منٹ تک بندیاں دا دل ہی نہیں نہ کردا کہ اسی دی ہو جائیے تے اینڈ والا ٹائم جدوں ہوندا ہے پھر جناب